بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو کل سبق یہاں چل رہا تھا، یہ مصحح کہاں ہے مٹانے والا؟ حدیث کی بنیادی طور پر سند ہوتی ہے اور متن ہوتا ہے۔ سند کا مطلب روات اور متن کا مطلب الفاظ حدیث، فرمان نبی، اور اس سند کے نیچے ایک ضبط و راوی تھا اور ایک ترجمہ تو راوی، اور انہی کی بنا پر ہی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اگر سند صحیح نکلی تو حدیث صحیح، سند صحیح نہ نکلی تو حدیث صحیح۔ دوسرا ہے حدیث کے متن کو حل کرنا۔ سند کو حل کرنے کا طریقہ ضبط و راوی، یعنی حل کرنے کا طریقہ تو میں نہیں کہہ سکتا، سند کا بنیادی تعارف، ضبط و راوی، راوی کا ضبط آپ کو معلوم ہو جائے، پھر اس کا اگر آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے کہ راوی کیسا ہے، ثقہ ہے ضعیف ہے، تو کسی درجے میں سند حل ہو جاتی ہے کہ راوی اگر سارے ثقہ ہیں تو سمجھو سند صحیح ہے، اگر سند صحیح ہے تو متن بھی صحیح ہے مجموعی طور پر، ورنہ ایک تفصیلی علم ہے یہ۔ اصول التخریج و دراست الاسانید، دکتور طحان محمود کی کتاب ہے، اصول التخریج و دراست الاسانید، یا و دراست الاسانید دونوں طرح، دراست الاسانید پڑھنا بہتر ہے۔ دکتور طحان محمود کی اتنی پتلی سی کتاب ہے، میں ساتھ نہیں لایا، یہاں سے چھپی ہے پاکستان سے ہی، جن کی تفسیر و مصطلح الحدیث ہے، سند کیسے حل کی جاتی ہے اور ہم حدیث کا درجہ کیسے پہچانیں، سند حدیث کیسے پہچانیں، حدیث کا مرتبہ کیسے پہچانیں، اس پر اردو میں بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا درجہ کیا ہے۔ لیکن واضح بات ہے یہ ایک مستقل علم ہے جو تخصص الحدیث سے متعلقہ ہے، دورے سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ طالب علم کو، دورہ حدیث کے طالب علم کو راوی کا ضبط اور اس کا ہلکا پھلکا تقریب و تہذیب کی روشنی میں ترجمہ معلوم ہو، یہ ضروری ہے۔ دوسرا ہے متن حدیث، کہاں مٹانے والا؟ یہ متن حدیث جس کی طرف عموماً زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو آج ہم اسی کو لیں گے۔ یہ حدیث ہے، یہ سند تھی، اس کے نیچے ضبط الراوی، ترجمۃ الراوی۔ اب ہے آگے متن۔ حدیث کے متن کو حل کرنے کے لیے چند چیزوں کا، چند پہلوؤں کے پیش نظر حل کرنا مفید ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھے ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم حدیث پڑھیں گے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی جب ہم اس میں ابو داؤد میں حدیث پڑھیں گے، یا ہم اس طرح سبق بھی انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ابو داؤد کا یعنی دورے کا سبق ہے، تو سند میں راوی کا ضبط صحیح پڑھیں گے ہم۔ اتفاق سے آپ کی کتاب میں ویسے ضبط لگا ہوا ہے، لیکن اگر کہیں الجھن ہوئی تو اس کو حل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم اس کتاب میں دیکھ لیں گے، المغنی میں۔ ترجمہ تو راوی کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی جہاں کوئی خاص بات ہوگی، تو وہاں ہم تقریب و تہذیب سے اس کو دیکھ لیا کریں گے بوقت ضرورت۔ اور دوسرا، متن میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، ہر حدیث کے متن کو ہم ان چار پہلو سے حل کیا کریں گے۔ نمبر ایک، نفس فہم حدیث، نہیں، متن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ادھر، ایک ہے ترجمہ اور ایک ہے توضیح۔ حدیث کا جب متن آتا ہے تو متن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے حدیث کا ترجمہ کہ لفظ الفاظ کا ترجمہ، اور ایک ہے اس کی توضیح کہہ لیں، تشریح کہہ لیں، کہ متن کو دو پہلو سے حل کریں گے نا۔ ایک تو پھر لفظوں کا ترجمہ کرتے جائیں، اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس لفظ کا معنی یہ ہے، آگے اس کی مراد سمجھ آئے یا نہ آئے، قامت کا لفظ کا معنی آ گیا ہے مجھے، تو یہ جو لفظ کا معنی ہے ترجمہ حدیث، یہ لفظ کے معنی کو، لفظ کے ترجمہ کو دیکھنے کے لیے ہم کس کتاب کی طرف رجوع کریں گے؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم القاموس الوحید کی طرف رجوع کریں گے، چونکہ آپ کو معلوم ہے معاجم کی اقسام ہیں۔ القاموس الوحید تو اس کو آپ جسے کہتے ہیں نا جنرل ڈکشنری، المعجم العام، جس میں سب کچھ ہوتا ہے، یعنی فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اعلام بھی ہیں، بلدان بھی ہیں، لغت بھی ہے، ادب بھی ہے، سب کچھ ہے، اور سب کچھ نہیں بھی ہے کہ آپ حدیث کا کوئی خاص لفظ دیکھنا چاہیں وہ نہیں ہوگا، قرآن کے کسی لفظ کی تشریح بطور خاص دیکھنا چاہیں وہ نہیں ملے گی، کسی آپ علاقے کا کوئی تعارف جاننا چاہیں وہ نہیں ملے گا۔ تو وہ ایک اجمالی سی لغت ہے جو یعنی یوں سمجھ لیں، ابتدائی ہماری ادب کی کتابیں کیا تھیں، کیا پڑھا ہے آپ نے ادب میں؟ ایک کی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک بولے ہاں،
القراءۃ الراجدہ ہے، اور معلم الانشاء ہے، مختارات ہے، یہ ان کو حل کرنے کے لیے ہے القاموس الوحید، کہ استاد نے سبق ذمہ لگایا، یہاں سے کوئی لفظ دیکھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، نصرہ کا معنی یہ ہے، نصرہ کا معنی یہ ہے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے القاموس الوحید۔ القاموس الوحید اس لیے نہیں ہوتی، القاموس الوحید اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کسی حدیث کو کما حقو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ القاموس الوحید کھول کر بیٹھ جائیں، آپ قرآن کی کسی آیت کو کما حقو عالمانہ شان کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ القاموس الوحید کھول کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے عرض کیا جیسے کہ شروع کی بالکل بنیادی لغت ہے ادب وغیرہ کو پڑھنے کے لیے۔ باقی اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ معاجم سے کسی لفظ کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے نا، معاجم سے، پھر معاجم کی اقسام ہیں۔ قرآن کے لیے معاجم الگ ہیں، یعنی جو ایسی لغات جن میں صرف قرآن کے الفاظ ہی ہوں اور کچھ نہ ہو، اور وہ قرآن کے لفظ کو قرآن کے تناظر میں کہ یہ آیت، یہ لفظ کس آیت میں آیا ہے اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس سیاق و سباق میں اس قرآنی لفظ کا کیا مطلب بنے گا، اس کے لیے علیحدہ لغات ہیں جو صرف قرآن کے الفاظ بیان کرتی ہیں۔ اب معاجم کی پھر اقسام ہیں، قرآن کے لیے الگ معجم ہوگی یعنی لغت کتاب، حدیث کے لیے الگ معجم ہوگی، فقہ کے لیے الگ ہوگی، کسی آدمی کا نام فلاں مثلا علامہ خطابی کون تھے، عجلی کون تھے، عجلونی کون تھے، اور کوئی غیر معروف نام آ گیا کہ یہ کون تھے، سجاوندی کون تھے، ان کے لیے علم یعنی کسی آدمی کا نام، اس کو جاننا ہے، اس کے لیے الگ لغات ہیں۔ شہر جاننا ہے، بلد کوئی علاقہ، کوفہ کیا ہے، ارمینیا کیا ہے، اذربائیجان کیا ہے، کسی حدیث میں کوئی اور لفظ آیا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں مقام تک پہنچے تھے تو یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ مقام کہاں ہے، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، مثلا لفظ ارمینیا ہے تو ارمینیا ہے یا ارمینیا ہے، اس کو جاننے کے لیے الگ لغات ہیں۔ یہ لغات کی پانچویں وہی ہے لغت عام ہے جس کو جنرل لینگویج کہتے ہیں، یہ اس کے لیے الگ، قرآن کے لیے الگ معاجم ہیں۔ سب سے مشہور ان کے لیے مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی کی، مترادف القرآن عبد الرحمن کیلانی کی اردو میں ہے، مترادفات القرآن، یہ جو مولانا کبھی کبھی بیان کرتے ہیں نا، دیکھو خالقہ کا معنی بھی پیدا کرنا، فطارہ کا معنی بھی پیدا کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس طرح دو لفظ ایک جیسے قرآن میں آ جاتا ہے خلق السماوات والارض، فطر السماوات والارض، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جاء اور اقبل میں کیا فرق ہے؟ حلم اور تعال میں کیا فرق ہے؟ تجسسوا تحسسوا، ان دونوں کا معنی ٹٹولنا، ٹوہ لگانا، لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے جو قرآن کے الفاظ مترادف ہیں، یعنی جا اور اقبلہ کا ایک معنی، خالق اور فطرہ کا ایک معنی، اس کے لیے جاننے کے لیے مترادفات القرآن عبد الرحمن کیلانی کی، یعنی یہ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک الگ فن ہے۔ آپ میرے درس کو محض حظ نفس کے لیے یا تلذذ کے لیے یا بعض اپنی طبیعت کے پیش نظر بوجھ کے لیے نہ سنیں، مرسی آپ عالم ہو کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، آپ میں سے ہی محقق پیدا ہوں گے۔ اصاغر الیوم اکابر الغد، یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے آئیں گے، یہیں سے آپ لوگ صاحب علم بیٹھے ہیں، صاحب تقوی بیٹھے ہیں، صاحب ہدایت بیٹھے ہیں، جن سے اللہ ہدایت کو آگے پھیلائے گا، انہی میں سے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو میں ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نے کل اس میدان میں آنا ہے اور آپ کو ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، ایک دفعہ آپ کو راہیں مل جائیں کہ ہم نے کل، اگر آپ کو کل کہیں تفسیر کا موقع ملتا ہے پڑھانے کا، یا درس قرآن کوئی بڑی سطح پہ دینے کا، یا کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی اسلامیات جس میں قرآن کے چیپٹر آپ کو دے گئے پڑھانے کا، تو آپ ایسا نہ ہو کہ اس فن میں بالکل نابلد ہوں، آپ کو کچھ پتہ نہ ہو، آپ کو مادیات موٹی موٹی آتی ہوں، آگے آپ کا ذوق ہے وہ آپ کو لے کر چلے گا، جتنی محنت کریں گے اتنا آگے بڑھیں گے، لیکن راہیں آپ کو معلوم ہوں۔ قرآن کی الگ لغات ہیں جو ایک ایک لفظ کو کھولتی ہیں، حدیث کی الگ لغات ہیں جن کا کام صرف حدیث میں وارد لفظ کو کھولنا ہے، میں اس کی تشریح آج کروں گا جو ہمارا سبق کا حصہ ہے۔ فقہ کی الگ لغات ہیں، المعاجم الفقہیہ جو صرف فقہ کے لفظ لکھتی ہیں، ان میں سے جو مختصر طلبۃ طلبہ جو فقہ کے اصطلاحی الفاظ کو لیتی ہے، وہ صرف فقہی الفاظ کو، ندب کیا ہوتا ہے، وجوب کیا ہوتا ہے، افق احمر کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے احمر اور شفق احمر کیا ہے، شفق ابیض کیا ہے، یہ جتنے زوال کب ہوتا ہے، نصف نہار کو کیا ہوتا ہے، مسلم فی کس کو کہتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو یہاں فقہ میں ملیں گی۔
تولیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ قاموس الوحید میں دیکھیں گے تو تولیہ واللہ یولی، پیٹ پھیر کے بھاگنا۔ آپ پڑھ رہے ہیں فقہ میں کہ واللہ اس نے اس کے ساتھ بے تولیہ کی، تو اس کے لیے آپ کو فقہ کی لغات کھولنی ہوگی، وہ آپ کو بتائے گا کہ واللہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ فقہ پڑھ رہے ہیں، آپ مسلم فی کا معنی لغت میں دیکھیں گے اسلم یسلم، سپرد کرنا لکھا ہوگا، وہ تو مسلم کا یہی معنی لکھ دے گا۔ آپ کو فقہ کی لغت بتائے گی کہ مسلم فی کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے فقہ کے تناظر میں بتانا ہے۔ اسی طرح ہر فن کی علیحدہ علیحدہ معاجم ہیں۔ عالم نام، سجاوندی کون تھے، عجلونی کون تھے، ابن حجر کون تھے، کوئی راوی، کوئی مشہور آدمی، کوئی گلوکار، کوئی بادشاہ، کوئی سیاستدان، عالم تھا، مشہور آدمی تھا، اس کے لیے الگ کتاب ہے۔ اب آپ کو القاموس الوحید میں سے تو نہیں ملے گا کہ سجاوندی کون تھا، یا اس کا نام آ گیا ہے اس کو میں کیسے پڑھوں، کب فوت ہوا، اس کا مذہب کیا تھا، آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ مثلا یہ لکھیے علامہ خطابی نے معالم السنن، علامہ خطابی کون تھا؟ یہ علم ہے، یعنی ایک آدمی کا نام ہے، وہ چاہے بدکار ہو یا نیکوکار ہو، وہ بادشاہ ہو یا عالم اور محدث ہو، وہ کچھ بھی ہو، علم ہو، مشہور زمانہ نام ہو کسی زمانے میں، اس کے لیے الگ لغات ہیں۔ سب سے معروف ہے اس کے لیے الاعلام زرکلی کی، للزرکلی، لخیر دین زرکلی، یہ 8 سے زیادہ جلدوں میں چلی گئی ہے۔ اس میں آپ کو ہر لفظ کا وہ ضبط بتائے گا، آدمی بتائے گا، آدمی کا تعارف کرائے گا، تاریخ پیدائش بتائے گا، تاریخ وفات بتائے گا، اس کا تعارف کرائے گا۔ کوئی آدمی معروف دنیا میں گزرا اور اس کا نام نہ ہو بہت مشکل ہے۔ بلد، شہر آپ نے دیکھنا ہے، کسی کوفہ ہے، بغداد ہے، استنبول ہے، اور کوئی شہر دنیا کا، بیر معونہ جو کہا، یہ بیر معونہ کہاں واقع تھا؟ اللہ کے نبی باہر نکلے، فلاں جگہ پر پہنچے، جب وادی قدید پہنچے، یہ وادی قدید کیا ہے، یا قدید ہے یا قدید ہے، پڑھیں گے اس کو کیسے، یہ کس جگہ واقع ہے، اور خاص طور پر تلفظ اس کا کیا ہوگا، یہ ساری باتیں آپ کو بلد والی لغت میں ملیں گی، جس کا کام ہے صرف شہر، علاقے، وادیاں، چشمے، مقام پڑھو، ان کا ذکر کرنا۔ باقی وہ نصارہ زارابا کے معنی نہیں لکھے گا، نہ اور حدیث آیات کے الفاظ کے معنی لکھے گا، وہ صرف شہر اور علاقہ لکھے گا، اس کا تعارف کرائے گا، اس کا ضبط بیان کرے گا۔ اس کے لیے لغت ہے سب سے مشہور، کئی لغات ہیں، یہ ایک من پر ایک لغت اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک عالم ہونے کے ناطے آپ کو کم از کم ایک لغت کا تعارف ہو، کل آپ اس میں آگے بڑھ سکیں، ورنہ ان سب کے نیچے ایک شجرہ ہے، یعنی بلد کے نیچے پھر کئی لغات ہیں، ان سب میں پھر تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، لیکن ایک بنیادی لغت معجم البلدان، معجم البلدان یاقوت حموی کی، اس میں آپ کوئی علاقہ ڈھونڈیں گے حروف تہجی کی طرز پر، وہ ٹھک سے نکل کر آ جائے گا۔ بغداد آپ نے دیکھا تو پورا لکھے گا کہ بغداد یہ مرکب ہے یا مفرد ہے، اور یہ نام اجمی ہے یا عربی ہے، یہ لفظ کب سے آیا، شہر کب بنا، پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اور لغت عام اس میں سب سے بہترین ابن منظور افریقی کی لسان العرب، جس میں وہ ہر قسمی باتیں لکھیں گے، عمومی الفاظ لکھیں گے۔ اب ہمارا اس میں جو فن، ہمارا جو زیر باس ہے وہ حدیث ہے، کہ ہم نے حدیث کی لغات دیکھنی ہے۔ اس میں پھر اقسام ہیں، ایک ہے اس میں غریب الحدیث، ایک ہے اس میں، یہ میں فن کے نام لکھ رہا ہوں، کتاب کا نام نہیں، مشکل الحدیث، اور ایک ہے العام۔ یہ قسمیں ہیں، آگے حدیث کی لغات کی کتابوں کے نام نہیں ہیں، ان کی پھر آگے کتابیں ہیں، کہ آپ نے حدیث کو اگر کوئی سمجھنا ہے، لفظ سمجھ نہیں آ رہا، جملہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس میں 3 صورتوں میں سے ایک ہوگی، وہ لفظ یا تو غریب الحدیث ہوگا، یا وہ حدیث مشکل الحدیث ہوگی، یا عمومی نوعیت کی ہوگی۔ غریب الحدیث ایک اصطلاحی لفظ ہے، غریب کا معنی اوپرا، نامانوس، یعنی حدیث میں وارد وہ لفظ جو نامانوس ہے، اوپرا ہے، عام عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا حدیث کی کتابیں، اس میں کوئی لفظ آ جاتا ہے بالکل انوکھا سا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ لفظ کبھی پڑھا نہیں ہے، وہ غریب الحدیث ہے۔ ان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے قدیم زمانہ میں کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے، آج وہ چیزیں نہیں رہیں، الفاظ بھی نہیں رہے۔ مثلا اللہ کے نبی ایک چٹائی پر بیٹھے، جس کو مثلا بساط کی بجائے کوئی اور لفظ لکھا ہوا ہے،
اور یہ کوئی خاص قسم کی چٹائی تھی جو اس زمانے میں بنی جاتی تھی اور استعمال ہوتی تھی، اس کے لیے عربی کا لفظ بھی ہوتا تھا۔ اب وہ چٹائیاں بھی نہیں رہیں، اس کا موجودہ عربی استعمال بھی نہیں رہا، عمومی حمالیہ القاموس الوحید وغیرہ میں اس کا معنی بھی نہیں ہے، لیکن حدیث میں تو آ گیا ہے۔ کوئی خاص قسم کا برتن ہوتا تھا جس کا ذکر حدیث میں آ گیا، اب وہ خاص قسم کا برتن تو آج کل ہے ہی نہیں، اس کا معنی بھی لغت میں نہیں ہوگا، تو اب لیکن حدیث میں تو آیا ہوا ہے۔ یہ غریب الحدیث ہے کہ حدیث کے اندر نامانوس لفظ، اسی کے ضمن میں پھر انہوں نے بہت سارے مانوس الفاظ بھی لکھ دیے، لیکن اصالتاً اس کا موضوع غریب الحدیث تھا۔ تو بہت سارے علماء نے غریب الحدیث پہ کتابیں لکھ کر ماشاءاللہ ایک انبار لگا دیا، یعنی متعدد مصنفین آئے جنہوں نے غریب الحدیث پر کتابیں لکھی اور کتاب کا نام بھی غریب الحدیث رکھا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث میں کوئی اوپرا لفظ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے غریب الحدیث نامی کتاب کھول لیں۔ اچھا، جتنی کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری کمپیوٹر شاملہ میں موجود ہیں، آپ آرام سے شاملہ میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ شاملہ آپ جانتے ہوں گے، مکتب کمپیوٹر میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، سافٹ ویئر ہے، وہ بالکل مفت ملتا ہے، آپ وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، آپ وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیں۔ جیسے آپ کے موبائل میں ایپس ہوتی ہیں، آپ کوئی ایپ کھولتے ہیں، اس میں بعض علمی ایپس بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ایپ ہے، آپ اس میں کھولیں، اس میں وہ ذخیرہ ہے کتابوں کا، اس میں تو کتابیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اس میں آپ کو یہ ساری کتابیں مل جائیں گی۔ یعنی یہ نہیں کہ میں ذوق رکھتا ہوں ان کو پڑھنے کا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے ان کو خریدوں گا ساری کتابوں کو، آپ شاملہ لے لیں۔ اور غریب الحدیث کئی مصنفین لکھی، غریب الحدیث ابن سلام کی ہے، غریب الحدیث خطابی کی ہے، غریب الحدیث ابن جوزی کی ہے، غریب الحدیث قتیبہ کی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جو غریب الحدیث کے نام سے ہیں اور کئی علماء نے لکھی۔ تو ہم نے مشکل لفظ دیکھنا ہوگا تو غریب الحدیث میں دیکھیں گے۔ دوسرا مشکل الحدیث، مشکل الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث کا لفظ اور ترجمہ میں سمجھ آ گیا لیکن حدیث میں تعارض اور تضاد ہو رہا ہے، دوسرے حدیث میں اس طرح آیا، اس میں اس طرح آیا، یہ اس کو من وجہ ترجمے کے نیچے ڈالتے ہیں معاجم میں، لیکن من وجہ یہ توضیح کے نیچے بھی آتا ہے، اس میں دونوں جہتیں پائی جاتی ہیں۔ تو غریب الحدیث کی مناسبت سے میں نے مشکل الحدیث لکھا۔ مشکل الحدیث میں جیسے مشکل الحدیث والآثار علامہ طحاوی کی غالباً، تو وہ اس میں حدیثوں کے آپس میں مشکل معنی اشکال ہے، مشکل معنی صعب نہیں ہے، تو اس میں اشکال پیدا ہو گیا تو اس کو حل کر دے گا۔ العام عمومی لغات جس میں وہ ہر قسمی لفظ لکھے گا، غریب الحدیث کا ہو یا غریب الحدیث کا نہ ہو، بہر الحدیث میں آیا ہو، بس یہ عام و تام لغت ہے اور زیادہ انہی کا استعمال ہوتا ہے، غریب الحدیث کتابوں کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے کہ العام والوں نے غریب اور غیر غریب سب لکھ دیے۔ اور جو العام ہے حدیث کی لغت کے لیے دو کتابیں سب سے اہم ہیں، ان کے نام آپ لکھ لیں، ان میں سے ایک ہے النہایہ لابن الاسیر، یہ مصنف کا نام لکھ لیں، ایک ہے مجمع بحار الانوار، علامہ طاہر پٹنی کی، پٹنہ علاقے سے، جن کی کل وہ پڑھی تھی ہم نے، الطاہر الفتنی، یہ دو کتابیں ہیں، سوری یہ دو کتابیں ہیں جو سرکل میں کی ہیں۔ قلم اگر کئی رنگ کے ہوں نا تو اس میں آسانی ہوتی، الجھن نہیں ہوتی۔ العام ایک النہایہ ہے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یہ اس کا پورا نام ہے، ابن الاسیر کی۔ اور دکھ ہوتا ہے مجھ سے، آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں کتنی مشکل سے درس کی تیاری کر کے لیتا ہوں اور آپ اس کو بڑی اتنے آرام سے سنتے ہیں جیسے آپ کو ساری باتیں ماشاءاللہ پہلے سے معلوم ہے یا ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی۔ کوئی حرج نہیں اگر سبق چھوٹ گیا تو تھوڑی سی مہربانی کیا کریں، بولنے والے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو ہم توجہ سے پڑھائیں گے، آپ سونے کی طرح سے بیٹھیں گے تو ہم پھر ایسے ہی پڑھائیں گے، ایک فطری چیز ہے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اور دوسرا ہے مجمع بحار الانوار۔ اور سب یہ بدرجہ فرض آپ کو ان کتابوں کے نام آنے چاہیے، آپ رسمی سادے مولوی نہ بن کر جائیں۔ دورہ حدیث پڑھ لیا اور آپ حدیث کی تشریح و تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور آپ القاموس الوحید کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ اس میں سے دیکھ دیکھ کر حدیثوں کی تشریح بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آگے پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ تصنیف تالیف بھی کر رہے ہوں، آپ تصنیف بھی کرتے ہیں، اور آپ کا سارا سہارا ماشاء اللہ القموس الوحید ہے۔ مرسی یہ تو بالکل زوال ہے، یعنی ایک عالم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں اگر حدیث پر کوئی کام کر رہا ہوں، حدیث کی کوئی تشریح کر رہا ہوں، حدیث کو سمجھ رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں، میں نے لفظ دیکھنا کہاں سے ہے؟ یہ تو بہت ہی زوال کی بات ہے۔ یہ میں ساتھ لایا ہوں مجمع بحار الانوار، یہ 4 جلدوں میں ہے، یہ 4 سے زیادہ ہے، چوتھی جلد تو یہ ہے، 5 میں ہے، یہ 5 جلدوں میں ہے مجمع بحار الانوار، علامہ طاہر پٹنی کے اندر سے نظر آئے گا۔ مجمع بحار الانوار، یہ سور ہے، کمال ہے مولوی صاحب نیت کر کے سو رہے تپائی پہ سر رکھ کر ایک جھٹکا آ جانا۔ مجمع بحار الانوار علامہ طاہر پٹنی کی، اس میں سے وہ حروف تہجی کے طرز پر ہی لفظ لکھیں گے۔ جب ہم کتاب المناسک میں پہنچیں گے، سبق شروع کریں گے، تو اس میں المناسک کا لفظ اور اس کی تشریح ہم ادھر سے دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ القاموس الوحید میں دیکھنے سے اور اس میں دیکھنے سے کیا زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو کیا چیز حاصل ہوئی اس کو دیکھنے سے۔ تو یہ 2 کتابیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اسیر کی، اور مجمع بحار الانوار علامہ طاہر پٹنی کی۔ یہ ہمارا ترجمے والا حصہ ختم ہو گیا کہ حدیث کا ترجمہ کرنا ہے، ہمارا مقصود صرف یہی حصہ تھا حدیث والا، باقی تو میں نے آپ کو اضافتاً بتایا تھا کہ کسی لفظ کا ترجمہ دیکھنے کے لیے معاجم کی اقسام ہوتی ہیں۔ ہماری قسم معجم الحدیث ہے، حدیث کے تحت مجمع بحار الانوار ہے۔ بس عام طور پر آپ نیچے حاشیے میں دیکھیں گے کسی لفظ کا معنی لکھے گا، بدود میں آگے لکھے گا النہایہ، کہیں لکھے گا المجمع، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ النہایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادہ آدمی نہیں ہے، القاموس الوحی سے معنی دیکھ کر اس نے لکھا ہے، یا لسان العرب سے دیکھ کر لکھا ہے۔ یہ لسان العرب سے دیکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس ذوم میں کہے جی میں تو لسان العرب سے دیکھ کر حدیث کو حل کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے نہیں ہے۔ اس کے دیکھنے کی جگہ مجمع بحار الانوار ہے۔ ہاں آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ لسان العرب میں مزید کوئی بات لکھی ہو تو لا باس، لیکن اصالتاً اس کا ماخذ مجمع بحار الانوار اور النہایہ ہے، نہ کہ القاموس الوحید یا تاج العروس وغیرہ ہیں۔ یہ تھا اس کا ترجمہ، اور آگے ہے حدیث کی توضیح۔ اب حدیث کے الفاظ تو مول سے حل ہو گئے، یعنی ایک ایک لفظ کا معنی ہم نے دیکھ لیا۔ اب آگے ہے اس کے حدیث کو اب سمجھنا ہے ہم نے، اس کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ حدیث کو ہم پہلے ترجمہ کریں گے، ترجمے میں جو مشکل لفظ آئے گا تو ہم اس کو مجمع بحار الانوار سے دیکھیں گے، نہایہ سے دیکھیں گے، القاموس الوحی سے نہیں دیکھیں گے۔ اور آپ کے مدرسے میں یہ ہے، میں مدرسے کی لائبریری سے لایا ہوں مجمع بحار الانوار، تو آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں آج تو نہیں، خیر کچھ دنوں بعد میں اس کو واپس کر دوں گا، آپ کو ضرورت ہو آپ دیکھ لیا کریں۔ اچھا توضیح، اب حدیث کا ترجمہ ہو گیا، اب ہم حدیث کی توضیح کریں گے۔ اب حدیث سمجھنا ہے ہم نے، واضح ہو جائے، اس کے لیے پھر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نفس سے فہم حدیث، کہ حدیث کے الفاظ تو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو آ گیا، حدیث ہمیں سمجھ آ جائے کہہ کیا رہے ہیں، اس پر اشکال ہوتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے وہ حدیث ہمیں سمجھ آ جائے۔ دوسرا رفع اشکال، اگر حدیث پڑھنے کے بعد حدیث سمجھ تو آگی کہ کہا یہ ہے، ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن اسے اشکال اٹھ گیا ہے، تو اب اس کا کیا کریں گے؟ یہ بھی توضیح حدیث کا حصہ ہے کہ حدیث کی توضیح کرتے ہوئے پھر ہم اشکال کو دور کریں گے۔ تیسرا استنباط احکام، اس حدیث سے کون کون سے حکم نکل رہے ہیں، ہمارے ہاں کیا حکم نکلا ہے، امام شافعی سے کے ہاں کیا حکم نکلا ہے، ہم حدیث سے حکم نکالیں گے۔ اور چوتھا، یہ ہر حدیث میں یہ 4 کام، استخراج فوائد، کہ حدیث محض زبانوں کے حد تک یا علمی موشگافیوں کے طور پر نہ رہ جائے کہ علمی بحثیں کریں اور اگلے حدیث استخراج فوائد کا مطلب استخراج پیغامات، کہ حدیث سے آپ کو کیا پیغام ملا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ صرف اس حدیث سے پیغام ملتا ہے جو حدیث کتاب الرقاق کی ہو، جو حدیث کتاب الآداب کی ہو، ان میں سے ہمیں پیغام ملتا ہے، دیکھو اس حدیث میں ہمیں مال کی بے رغبتی بتائی گئی ہے، اس حدیث میں ہمیں بخل سے اجتناب کا کہا گیا ہے، اس حدیث میں ہمیں عجب اور کبر سے روکا گیا ہے،
یہ استخراج فوائد صرف کتاب الرقاق اور کتاب الادب کی احادیث تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ایک سمندر ہے۔ عام حدیثیں جو فقہی احادیثیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں بھی بہت ساری جگہوں پر استخراج فوائد ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے بھی ایک فائدہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں نے سوچا تھا، توفیق اللہ دینے والا ہے، کہ میں احادیث کے فوائد نقل کروں، کہ ایک ایسی تصنیف کروں جس میں احادیث پر کوئی بحث نہ کروں، نہ رفع اشکال، نہ استنباط احکام، کچھ بھی نہیں، صرف یہ لکھوں کہ اس حدیث سے احکام فوائد کیا نکلتے ہیں، یہ حدیث کیا پیغامات لے کر آئی ہمارے لیے، صرف ان پیغامات کو جمع کرتا جاؤں تاکہ عام طور پر نظر کتاب الرقاق اور کتاب الاداب وغیرہ کے علاوہ دیگر مباحث ابواب کی احادیث پڑھتے ہوئے نظر فوائد اور پیغامات کی طرف نہیں جاتی، نظر جاتی ہے اس طرف کہ اس حدیث کا فقہی حکم کیا ہے، اس حدیث کے اشکال ہو گیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے، اس طرف نظر جاتی ہے، اور اس طرف نہیں جاتی کہ اس حدیث کا پیغام کیا ہمارے لیے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ہر حدیث میں ہم نے دیکھنی ہے، چلو ہم اسی کے ساتھ ہی چلیں گے اس ابو داؤد کے سبق میں۔ نفس فہم حدیث، یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ کہ میں حدیث کو سمجھنا چاہتا ہوں، الفاظ کا ترجمہ تو میں نے سمجھ لیا تھا، اب حدیث مجھے سمجھ آئے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے شروحات ہیں۔ عربی شروع، اردو شروع۔ فہم حدیث آپ کو حاصل ہو، حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، واضح بات ہے شرح ہماری معاونت کرے گی۔ اس میں اردو شروع میں تو ایک ہی شرح کا نام لوں گا، ویسے تو علماء نے کئی لکھی ہیں، لیکن علم کا ماخذ عربی ہوتی ہے، اردو نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی اردو شروحات کا، اردو کتابوں کا سہارا نہ لینا، اور سے اردو کتابیں ثانیاً پڑھی جاتی ہیں، اصالتاً اور اولاً عربی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے علم زیادہ آدمی کو آتا ہے۔ تو اردو میں تو میں صرف ایک شرح کا نام لوں گا چونکہ وہ پرانے ہیں، مولانا عاقل صاحب، الدر المنضود زواد کے ساتھ، الدر المنضود ہے، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم ہمارے رائے والے، میرے استاد بھی ابو داؤد کے، ان کے ہم کلاس ہیں، مولانا عاقل صاحب کلاس فیلو ہیں، اکٹھے انہوں نے دورہ کیا تھا، تو وہ ان کی شرح ہے، اچھی ہے۔ اور عربی شروحات البتہ میں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں چند عربی شروح ایسی ہوں کہ دیکھو ایک طالب علم کو ایک کتاب کی عربی شروح کا علم ہی نہیں ہے، وہ استفادہ کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ یا کیف متفق، اس نے کوئی عربی شرح کا نام سن لیا کہ اچھا ابو داؤد کی ایک شرح یہ بھی ہے، ابو داؤد کی ایک شرح یہ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اعلیٰ اور نافع شرح نہ ہو۔ عربی پر اس کی بہت شروحات لکھی گئی ہیں، چونکہ سیاستہ کی کتاب ہے، ان پر تو سب کتابوں پر بہت کام ہوا ہے، لیکن اگرچہ ابن ماجہ پر کوئی اتنا نہیں ہوا، لیکن باقیوں پر تو بہت ہوا ہے۔ تو عربی شروح میں سب سے اچھی شرح، یہ نام لکھتے جائیں، میں آپ کو 3-4 شروحات کے نام بتا دیتا ہوں۔ بذل المجہود 14 جلدوں میں ہے، اور ولی کامل عالم ربانی شیخ حقیقی اور شیخ الحدیث مولانا ذکر صاحب کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے، صرف عالم فلسفی نہیں تھے۔ یہ ہے ہمارے پاس، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ اس طرح کی 5 جلدیں ہیں، یہ ہمارے مدرسے کی ہے، آپ لینا چاہیں مدرسے سے لے سکتے ہیں، میں تو چونکہ مکتبہ شاملہ سے پڑھ لیتا ہوں، مجھے مشکل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے کتب خانے کی ہے، یہ 5 جلدوں میں لکھی ہے، اردو رسم الخط میں، اور بڑا چھوٹا چھوٹا کر کے، یہ پرانے طرز کی جیسی کتابیں ہوتی تھیں، یہ ہمارے کتب خانے میں ہے، آپ اس میں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک آدھ کوئی آپ میں سے لڑکا اپنی خرید لے، اگر ہو سکے تو تم سارے خرید لو، سارے نہیں لے سکتے تو کم از کم کلاس میں کہ 2-3 لڑکے اپنے طور پر کوئی بذل المجہود خرید لیں، اور اگر تھوڑا سا آپ کا نظام بن جائے تو ادھر ہی کہیں رکھ لیں تاکہ لڑکے استفادہ کرنا چاہیں کر سکیں، اگر یہاں نہ رکھیں چلو اپنے پاس ہی رکھے، کوئی لڑکا جانا چاہے تو اس کے پاس جا کے اسے دیکھ سکے، یار ایک لفظ ذرا دیکھنا ہے دکھلانا، تو ایک شرح تو ہونی چاہیے۔ یہ میرے پاس میری اپنی زمانہ طالب علم میں ہم نے خریدی تھی، سبق میں اسی سے پڑھتا تھا، اس کے اوپر متن دیا ہوتا ہے، اوپر متن دیکھا نیچے شرح ساری۔ تو یہ بذل المجہود ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں کیا اسلوب ہے، منہج ہے، طرز ہے، اس کے لیے میں کتاب لایا تھا۔ یہ ہے تذکرۃ الخلیل، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی سیرت، تو اس میں ان کی ساری سیرت ہے،
تو اسی ضمن میں انہوں نے اس کتاب کا تعارف بھی کرایا کہ میں نے اپنی یہ جو کتاب لکھی ہے اس کی کیا ہے وہ مولوی یہ بہت عظیم، یہ میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے، عجیب نسل سے یہ عالم لوگ تھے، یہ حضرت لوگ تھے۔ لوگ ہمیں مولانا اور کہتے ہیں، حضرت بھی کہتے تھے، مولوی صاحب ہم حضرت ہیں، ہم تو حضرت ہی ہیں یہ حضرت کے بھی تھے اور مولانا بھی تھے۔ کیا ذوق عبادت، کیا تقوی کی بلندی، کیا علم کی محنت، اور کیا عشق حرمین۔ کہتے تھے میری 3 تڑپ ہیں، 3 دعائیں ہیں، اللہ میری پوری کر دے۔ ایک یہ کہ اللہ میری بذل و مجہود کی تصنیف مکمل کرا دے، کئی سالوں میں مکمل ہوئی، تو آخر عمر میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ موت نہ آئے جب تک یہ مکمل نہ ہو۔ اور ایک دعا مانگتے تھے، اس وقت یہ مسئلہ بنا ہوا تھا ترکی اور سعودیہ کا، کہ ترکی ہٹ رہا تھا پیچھے، سعودیہ کے پاس حکومت آ رہی تھی یا تازی آئی تھی، تو امن نہیں تھا مدینہ میں، مکہ میں۔ جو قافلے حج کے جاتے تھے مکہ سے مدینہ راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے، تو کہتے تھے میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے حرمین میں امن دیکھ کر جاؤں۔ اور تیسرا کہتے تھے میری دعا یہ کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ کی مٹی نصیب فرمائے، بقیع کی قبر نصیب فرمائے۔ پھر آخر عمر میں بذل و مجہود مکمل ہو گئی تھی، تو کہتے تھے اللہ نے ایک دعا کر دی، اللہ دوسری بھی کر دے گا۔ پھر ان کی عمر میں ہی امن بھی قائم ہو گیا تھا، تو پھر فرماتے تھے اللہ نے 2 کر دی ہیں، اللہ تیسری بھی کر دے گا۔ لیکن تیسری نہ ہو سکی، وہ ہندوستان آ گئے، اور پھر وہ یہاں آ کے روتے تھے، اور پھر کہتے تھے اپنے آپ کو کہاں میں اور کہاں بقیع کی مٹی، میرا کیا جوڑ ہے اس میں۔ پھر کبھی کہتے تھے اللہ نے مجھے خواب ایسے دکھلائے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اللہ وہاں سلائے گا، پھر امید بندھ جاتی تھی، کبھی روتے تھے، کبھی ایسے ہوتا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب سچے ثابت کیے۔ پھر آخر عمر میں پھر مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر وہیں فوت ہوئے اور وہیں بقیع میں قبر بنی۔ یہ دفین البقیع ہیں۔ انہوں نے اس کا تعارف کرایا ہے صفحہ نمبر 278 پہ، غالباً میں نے دیکھا تھا، جی ہاں صفحہ 278۔ وہ 7 امور جن کا بذل المجہود میں التزام ہے۔ یہ آپ کو بذل المجہود کا اجمالی تعارف اس لیے ذرا زیادہ کرا رہا ہوں کہ اس کتاب کا استعمال ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ ایک تو حنفی عالم ہیں لکھنے والے، اور دوسرا مفصل بھی بہت ہے، اور تیسرا یہ متاخرین میں سے ہیں، قریب زمانے کی لکھی ہوئی ہے۔ ہر متاخر مصنف اگر محقق ہو تو اس کی کتاب پچھلے مصنف سے اچھی ہوتی ہے۔ وہ 7 امور جن کا بذل المجہود میں التزام ہے، یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں 7 باتیں۔ بذل میں یہ ایک عجیب کمال ہے، یہ ایک سوانح عمری انہوں نے خود نے لکھی، مولانا عاشق علی صاحب نے لکھی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا۔ بذل میں یہ ایک عجیب کمال ہے کہ جو مضمون حضرت کے ذہن میں آیا، جب تک متقدمین کے کلام میں اس کی تائید نہ مل گئی، خود سری نہیں تھی ان میں عقل کل ہوں، جب تک اس مضمون کی تائید نہ مل گئی متقدمین کے کلام سے، حضرت نے اس کو قلم و کرتاس کے حوالے نہیں کیا، اور ہمیشہ یہ فرمایا کہ بھائی اپنے علم پر کیا اعتماد ہے۔ اور یہاں بچوں گڑے جمعہ 8 دن نہیں ہوتا، درس نظامی کر کے آتے ہیں، میرے نزدیک یہ ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تیرا نزدیک پہلے نزدیک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مجھے انشراح صدر نہیں ہو، پہلے صدر تو لا کہیں سے جس کو انشراح کرنا پڑے۔ بچوں انگلی سے چھوٹی سی پیالی لیے پھرتا ہے صدر کی، اس کا انشراح نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ فرمایا کہ بھائی اپنے علم پر کیا اعتماد ہے، بائیں التزام ہر مسئلہ میں مذاہب ائمہ 4 کی تشریح اور باہم محاکمہ کیا گیا۔ پہلی بات، ہر مسئلہ میں، ہر فقہی مسئلہ میں مذاہب 4 کی تشریح اور باہم محاکمہ کہ ان کی دلیل کیا ہے اور ان کی دلیل کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، مذہب حنفیہ کی تحقیق اور کافی دلائل کے بعد دوسرے مذاہب کے دلائل کے بہترین اور متعدد جوابات دیے گئے ہیں کہ فقہ حنفی کا رجحان کس وجہ سے ہے، راجح کیوں ہے۔ تیسرا، ہر راوی کے متعلق پوری جرح و تعدیل کی گئی ہے، راوی کا ضبط بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں، جس میں جرح و تعدیل آتی ہے کہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ نمبر 4، جو روایت ترجمۃ الباب کے موافق نہ تھیں ان کی توجیہ و موافقت ظاہر فرمائی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں ترجمۃ الباب سے مناسبت، یعنی کتاب حدیث کی عنوان سے مناسبت۔ 5، مصنف نے جن روایات کو تعلیقاً بیان کیا ہے دوسری کتاب سے ان کو مسنداً بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہی تو بات ہے کہ اگر آپ اصطلاحی حدیث نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ جو روایات مصنف نے جن روایات کو تعلیقاً بیان کیا ہے، یعنی مصنف نے ایک روایت بیان کی، اس کی سند نہیں بیان کی، انہوں نے اس کی پوری سند بیان کی ہے کہ یہ حدیث کی پوری سند کیا ہے۔
جو روایت مختصر آئی ہیں دوسری کتابوں میں جہاں وہ مفصل آئی ہیں اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ روایت یہاں مختصر ہے، فلاں کتاب میں مفصل ہے۔ آپ وسعت علم دیکھیں، کوئی حدیث یا ابو داؤد میں آگے اور مختصر تھی، یہ بتانا کہ مفصل بھی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں، ضرور نہیں سیاستہ میں، ذخیرہ احادیث میں کہاں یہ حدیث آئی ہے جو تفصیل سے آئی ہے، اور کلام اور رسول کا منشا ظاہر کر کے وہ محاسن و حقائق بیان فرمائیں جن کا حد وہی اٹھا سکتا ہے جن کو فن حدیث سے مناسبت اور صاحب حدیث سے انس و محبت ہو۔ یہ وہ استخراج فوائد ہے جی 278۔ اور سبھی عظیم لوگ تھے۔ اگلا عنوان، خواب میں غلطی کی اصلاح۔ ایک مرتبہ حسب معمول صبح کو آپ نے تشریف لا کر مولوی زکریا سے فرمایا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے، کل فلاں بات لکھی گئی ہے۔ اصل میں حضرت بولتے تھے، شیخ الحدیث صاحب لکھتے تھے، املا کرواتے تھے، یہ حضرت شیخ الحدیث ان کے شاگرد ہیں۔ مولوی زکریا سے فرمایا کل فلاں بات لکھی گئی ہے، اس کو دوبارہ نکالو، دکھاؤ۔ چنانچہ وہ نکالی گئی اور آپ نے مراجعت کتب فرما کر اس کو کاٹا اور دوسری عبارت لکھی۔ اس کے بعد بڑی مسرت سے اپنا خواب بیان فرمایا کہ تہجد کے بعد ذرا آنکھ لگ گئی تو ایک صاحب کو جن کا حلیہ بھی ارشاد فرمایا، یوں کہتے سنا کہ یہ جگہ غلط لکھی گئی ہے، اس کو درست کر دو۔ ایک بار فرمایا کہ اس قابل تو ہوں نہیں، مگر ہوس تھی کہ خدا میں حدیث کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے کام لے لیا۔ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اور سب پتہ نہیں کیسے نفوس تھے۔ یہ بذل المجہود۔ دوسری، اچھا سب سے پہلے یہ بذل المجہود اس لیے بتائی کہ یہ حنفیوں کی ہے اور مفصل ہے اور ہمارے دیار کی ہے۔ ویسے جو اس کی سب سے قدیم شرح ہے عربی شروحات میں سے، اسے اگر آئندہ کے لیے گزارش ہے امیر صاحب سے، اگر میں نے کبھی محاضرہ دینا ہو بلیک بورڈ پر تو کوشش کریں یہ 2 یا 3 رنگ کے قلم لیں، اس میں سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے، ورنہ دماغ میں گنجلک پیدا ہو جاتی۔ اس کی جو سب سے قدیم شرح ہے اقدم شرحن، وہ ہے معالم السنن للخطابی الشافعی۔ چار جلدوں میں ہے، معالم السنن، علامہ خطابی کی ہے، شافعی مسلک کے ہیں۔ یہ سب سے قدیم شرح ہے، سب سے پہلی شرح ہے، اور پرانی شرحوں میں سب سے مشہور شرح ہے، اقدمها و اشہرها۔ اچھا عربی شروع بتا رہا تھا، بذل المجہود، یہ اچھی ہے، 14 جلدوں میں ہے۔ دوسرا شرح ابن رسلان، ابن رسلان، را کے بر زبر ہے، شرح ابن رسلان، یہ شافعی عالم ہے، 20 جلدوں میں ہے، 20 جلدوں میں، اور اس کی خاصیت بھی ہے، آگے بتاتا ہوں۔ اور یہ 2 ہو گئی، اور تیسری جو مشہور شرح ہے وہ بتا رہا ہوں، عون المعبود۔ اشرف عظیم آبادی، یہ اہل حدیث مسلک کے ہیں۔ انہوں نے جہاں فقہی مباحث آئے ہیں وہاں انہوں نے تو واضح بات ہے اہل حدیث مسئلہ کو ہی ترجیح دی ہے، لیکن فی نفس ہی نص الحدیث کو حل کرنے میں بہت اچھی شرح ہے، اس میں انکار نہیں ہے، یعنی تعصب اگر نہ ہو تو یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ابو داؤد کو حل کرنے کے لیے ایک اچھی شرح ہے۔ گو بذل المجہود کے بعد کا درجہ ہے اس کا، یہ ہم نہیں کہتے کہ بذل المجہود کے ٹکر کی ہے، لیکن تاہم ہر بات تو بذل المجہود میں نہیں ہے، بہت ساری باتیں دوسری شرحوں میں مل جاتی ہیں، مجموعی طور پر یہ اچھی شرح ہے۔ یہ 3 شرحیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ پہلی تو ویسے بتائیے معالم السنن کے سب سے قدیم ہے، لیکن وہ مختصر ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ اور یہ عون المعبود، یہ بھی 14 جلدوں میں ہے، عون المعبود اشرف عظیم آبادی کی۔ ایک اور ہے لیکن مکمل نہیں ہے، المنہل العذب المورود، صرف کتاب المناسک تک لکھی اور 10 جلدوں میں لکھی، پوری کرتے تو نہ جانے کہاں تک پہنچتی، 20 تو کراس ہی ہوتی، صرف کتاب المناسک تک ہے، المنہل العذب المورود۔ بہرحال آپ زیادہ نہ لکھیں پھر آپ بھول جائیں گے نا، آپ صرف یہ 2 شرح یاد رکھیں، بذل المجہود اور شرح ابن رسلان، بس بذل المجہود اور شرح ابن رسلان، بس صرف 2 شرح یاد رکھیں۔ اچھا یہ تھا نفس فہم حدیث، اس کے حل کرنے کے لیے یہ ہے۔ اور دوسرا رفع اشکال، اشکال آ گیا ہے، اس کے لیے بھی یہی عربی شرح ہے۔ استنباط احکام، اس کے لیے بھی یہی شرح ہے، یہ تینوں کاموں کے لیے۔ حدیث میں کوئی اشکال اٹھا ہے اس کو شرح والا حل کرے گا، ایک شرح میں حل نہیں ہوگا تو دوسری میں ہوگا،
ایک شرح والے کا ذہن نہیں گیا تو دوسری کی چلا جائے گا، یا بعض دفعہ ایک کا ذہن جاتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ اشکال حل کرتا ہے اسے اطمینان قلب نہیں ہوتا، دوسرا شرح والا حل کرتا ہے وہ اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے ایک حدیث میں اشکال ہوا تھا، مشکات کی تھی، تو میں نے اس کو دیکھا مرکات میں، ہمارے حنفیوں کی ہے اور اچھی شرح ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا لیکن بالکل دل مطمئن نہیں ہوا، جواب بھی صرف ایک دیا کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے اس اشکال کا۔ اور میں نے دیکھا وہ مرآت المفاتیح ہیں، مبارک پوری کی اہل حدیث مسلک کے ہیں، مشکات کی شرح، انہوں نے بہت کمال کی اس پر گفتگو کی، اور اس حدیث کا دیوبندی بریلوی والی حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ عمومی حدیث تھی، یعنی ہر مسلمان کے لیے وہ۔ تو اشکال ہوا تھا، اس کا جو جواب انہوں نے دیا، انہوں نے 5 جواب دیے اور بہت محققانہ دیے۔ پہلے انہوں نے اس کی سند پر کلام کر ڈالا، مرقات المفاتیح میں لکھا تھا اس حدیث کی سند پر بھی دیکھا جا سکتا ہے لصحت و لضعف، صحیح یا ضعیف ہونے کا پہلو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے آتے اشکال کا جواب ہو جائے گا اگر حدیث ضعیف ہوئی تو۔ انہوں نے کھل کر بحث کیا، روات پر کلام کیا اور کہا کہ حدیث شدید ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، تو اطمینان ہو گیا۔ پھر انہوں نے پیچھے دوسرا احتمال بیان کیا تھا مرقات میں، ایک صرف، انہوں نے 5 احتمالات بیان کی، اور وہ ان میں سے پہلے 3 تو ایسے تھے دل کو ٹھک جا کے لگتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایک بات ہمارے کسی حنفی محدث کی شرح میں نہیں ملتی، وہ دوسرے محدث کی شرح مل جائے گی، اس کا مسلک سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایک عمومی حدیث ہے، اسی لیے تعصب کی عینک پہن کر کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ کو بعض دفعہ یہ بات دوسری شرح میں مل جائے گی، رفع اشکال تو اسے ہو سکتا ہے، استنباط احکام کے لیے تو ہم اپنی حنفیوں کی کتابیں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا احکام استنباط کیے ہیں، کسی اور نے کوئی اور حکم کیا تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے۔ آخری ہے استخراج فوائد، حدیث میں سے فوائد نکالنا، یعنی پیغامات نکالنا۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک تو از خود آپ نکال سکتے ہیں، آپ حدیث سے کوئی ایسا پیغام نکالیں کہ اس حدیث سے یہ پیغام نکل رہا ہے، بس اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، آپ خود اگر پیغام نکالنا چاہیں قرآن یا حدیث سے، کہ وہ پیغام کسی نص کے معارض نہ ہو۔ جیسے مثلا مولانا نکالتے ہیں ہن لباس لکم انتم لباس لہن، مولانا ایسے پیغام نکالتے ہیں نا، کسی پیغام یہ ہے کہ جیسے لباس دوسرے کے لیے ساتر ہوتا ہے، لباس دوسرے کے عیب چھپاتا ہے، تو آدمی اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں ہے، لہذا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، میاں بیوی کے عیب چھپائے، اور میاں بیوی کے جذبات کو، دل کو چیرے نہ، ایسا جملہ نہ بولے کہ جس سے اس کا دل زخمی ہو جائے۔ تو اس طرح کے مولانا سے فوائد نکالتے ہیں، یہ مولانا کے خود نکالے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ کسی نص کے معارض نہیں ہیں، یہ باتیں کسی نص کے خلاف تو نہیں ہے کہ میاں اپنی بیوی کا ستر پوشی کرے، اس کے عیب چھپائے، میاں اپنی بیوی کے دل کو زخمی نہ کرے، یہ استحکام مولانا نے فوائد نکالے، اس میں سے اور بھی کئی نکالتے ہیں، 8-10 نکالتے ہیں مولانا۔ تو یہ فوائد جو نکالے ہیں یہ ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ کسی نص کے معارض نہیں ہے، ایسا نکال سکتے ہیں۔ اب آپ ایسا نکال ہے جو نص کے معارض ہو جائے، آپ کہیں ہن لباس اللہ وانتم لباس لہن، لباس تو آدمی کے 5-5 6-6 جوڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آدمی 5 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، اللہ نے کہا وہ تمہارا لباس ہے، لباس تو کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے ایک نکالا ہے اس میں سے، لیکن یہ نص کے معارض ہو گیا ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ تو اسی طرح استخراج فوائد آپ خود بھی نکال سکتے ہیں، ایک ہی شرط ہے کہ معارضات نص نہ پائی جائے، کسی نص کے خلاف نہ ہو، نص مطلب کوئی آیت یا حدیث کے خلاف نہ ہو، شریعت کے اصول مسلمہ کے خلاف نہ ہو۔ دوسری 2 کتابیں ہیں جن میں وہ گاہے بگاہے بطور خاص فوائد نقل کرتے ہیں، ایک ابن رسلان کی شرح ابن رسلان، اصل میں ابن رسلان خالص صوفی عالم تھے، صوفی تھے، چونکہ مزاج عبادت کی طرف، آخرت کے تذکروں کی طرف زیادہ تھا، لیکن چونکہ محقق عالم بھی تھے تو اس لیے شرح بھی ان کی جاندار ہے علمی میدان میں، اور مزاج میں چونکہ تصوف تھا تو اس لیے وہ بجا حدیث میں فوائد نکالتے ہیں، بجا حدیث سے فوائد نکالتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی پیغام ملا، یہ بھی پیغام ملا، اور پیغام کو فوائد الحدیث کہتے ہیں۔ اور آخری معالم السنن میں بھی زیادہ نہیں لیکن کہیں کہیں وہ خطابی والی معالم السنن میں بھی کہیں کہیں بیان کیا گیا ہے فوائد کو۔ یہ ہمارا پہلا حصہ سبق کا، یعنی مبادیات کتاب، مبادیات ابو داود مکمل ہوا۔ اگر کل سبق ہوتا تو پھر ہم کتاب المناسک سے شروع کرتے، لیکن کل نہیں ہوگا، استاد جی تشریف لا چکے ہیں، جب پانی آ جائے پھر تیمم نہیں چلتا، پھر وضو ہی چلتا ہے، اس لیے استاد جی آ گئے ہیں تو اب تیمم گیا کل انشاءاللہ استاد جی آ کے پڑھائیں گے۔ تو پھر جب ہمارا سبق دوبارہ شروع ہوگا